لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين. الحمد لله قاصم الجبارين ومبين الظالمين ونكال الظالمين وصريخ المستصرخين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي حبيب إله العالمين مولانا بالقاسم المصطفى. الذين أرحم الله عنهم للساعة وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد الإمام المبين الحجة الثاني مشر المهدي المنتظر. وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل اذان کرام رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور و معروف حدیث ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت ہی واضح اور بہت ہی زبردست حدیث ہے جو رسول اکرم کی جانب سے یہ صادر ہوئی ہے. چراغ ہدایت اور کشتی نجات بہت زبردست تعبیر ہے حدیث کے اندر. چراغ ہدایت کہتے ہیں کہ وہ لائٹ جو گائیڈ کرتی ہے. آپ نے مثلا سگنل دیکھے ہیں تو جو سگنل ہوتا ہے اس سگنل کے اندر جو لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ بتاتی ہے کہ گاڑی کو کب چلانا ہے. تو ریڈ لائٹ ہوئی گاڑی رک جائے گی, پیلی لائٹ ہو گئی گاڑی جو ہے وہ ریڈی کی جائے گی اور چلانے کے لیے, اور گرین لائٹ پر جو ہے وہ گاڑی چل جائے. تو چراغ ہدایت جو ہوتا ہے وہ اس کی تعبیر بڑی زبردست ہے. آپ نے شپنگ کے اندر دیکھا ہوگا کہ ٹاور بنے ہوئے ہوتے ہیں سمندر کے اندر. اس سے شپ کا جو ڈرائیور ہے شپ کو جو کمانڈ کرتا ہے جو کیپٹن کہلاتا ہے وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ کب جہاز کتنی دوری پر رکھنا ہے, کس رفتار سے چلانا ہے, کیسے کرنا ہے. کشتی نجات امام حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہیں. ایک ہوتی ہے لائف جیکٹ. لائف جیکٹ آپ نے دیکھی ہوگی پلین کے اندر ملتی ہے. اعلان ہوتا ہے ایئر ہوسٹس وہاں پر کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ جہاز ایمرجنسی میں پانی پر اتارنا پڑ گیا تو آپ یہ والی لائف جیکٹ پہنے اس دروازے سے نکل جائیں, اس سے نکل جائیں, اس طریقے سے کود کے نکل جائیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے جو تعبیر دی ہے رسول اکرم نے وہ تعبیر دی لائف جیکٹ والے نہیں کہا کہ یہ لائف جیکٹ جیسے ہیں امام حسین علیہ السلام, بلکہ کہا کشتی نجات, یعنی نجات کی بوٹ جو ہے نا لائف بوٹ کہا گیا. یعنی جہاں پر صلوات پڑھیں محمد والا لائف جیکٹ کا فرق یہ ہے کہ آپ لائف جیکٹ پہننے والے کبھی بچتے ہوئے بہت کم دیکھے ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام کو جو تعبیر کیا رسول اکرم نے وہ لائف بوٹ سے کیا. لائف بوٹ اور لائف جیکٹ میں فرق کیا ہے؟ لائف بوٹ وہاں پر جاتی ہے جہاں لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں,
اب یہ لائف بوٹ میں جو جاتا ہے, جو لائف بوٹ ہوتی ہے ڈوبنے والے سے نہیں کہتے کہ یہ ہاتھ دے دے اپنا ہم تجھے اوپر کر لیں, بلکہ ڈوبتے ہوئے کو یہ اوپر نکالتی ہے اور اسے نجات دے دیتی ہے. یہ فرق سمجھ میں آیا کہ امام حسین السلام کشتی نجات ہیں. یہ جاتے نہیں ہیں اس تک کہ جو ڈوب رہا, یعنی وہ لوگ نہیں جاتے جو ڈوب رہے ہیں, بلکہ جو شخص ڈوب رہا ہوتا ہے یا جس مملکت کا یا جس امت کی کشتی ڈاما ڈول ہوتی ہے, امام حسین علیہ السلام خود وہاں تک پہنچتے ہیں اور انہیں نجات دیتے ہیں. یہ ثابت کیا امام حسین السلام نے کربلا میں. لیکن امام حسین السلام کی تحریک کو سمجھا کس نے؟ امام حسین علیہ السلام کے اس مومنٹ کو سمجھا کس نے؟ اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام کے دور میں کتنے لوگ تھے جو امام حسین السلام کے قیام کو سمجھ پائے, اور آج کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں یہ جو مسئلہ چل رہا ہے, جو آج پورے وہابی ایک طرف ہو گئے اور شیعوں کے خلاف انہیں بالکل کریک ڈاؤن کر رکھا ہے اور ایک موومنٹ چلا رکھا ہے باقاعدہ. اس کو ذرا میں چاہتا ہوں آج اس پیرائے میں آپ ذرا سے تھوڑی سی گفتگو کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ معاملہ اکرم کے دور سے دو طریقے کے علماء رہے ہیں, علماء سو اور علماء حق. علماء سو یعنی وہ لوگ ہیں, برے علماء ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ لباس پہنا روحانیت کا, لباس پہنا دین کا, دینداری کا, لیکن اپنے دین سے بغاوت کی. علماء حق وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کا لباس پہنا ہوا ہے اور سرحد شہادت تک جا کر انہوں نے دین کو بچایا. امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک تھی, امام حسین السلام کی جو نہضت ہے, یہ نہضت جب امام حسین السلام مدینہ سے چلے ہیں 28 رجب کو, اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں اور حالات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ معاویہ کے انتقال کے بعد, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد, اب جب یزید حاکم ہوا تو امام حسین علیہ السلام کو بلایا, ولید کو لکھا کہ بھئی ان سے 3 لوگوں سے, جس میں کہ امام حسین السلام بھی ہیں, ان سے بیعت لے لو اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دینا. امام حسین السلام کو بلایا گیا دربار میں, آپ کو معلوم ہے امام حسین السلام نے بیعت سے انکار کر دیا. اب امام حسین السلام مدینہ سے نکلے اور مکے پہنچ گئے. امام حسین السلام 28 رجب کو مکے سے نکلے ہیں اور مدینہ پہنچے ہیں. مدینہ میں 4 مہینہ قیام کیا, مکے کے اندر امام حسین السلام نے. وہاں پر میٹنگیں کر رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں امام السلام پر, امام حسین السلام پر خط آ رہے ہیں, کوفے سے آ رہے ہیں, بصرے سے آ رہے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہے امام حسین السلام کو لیٹر لکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہتے ہیں کہ مولا جو ہیں وہ پھل جو ہے آمادہ ہے, پھل پک گئے ہیں, آپ تشریف لے کر آئیے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ دریا جو ہے وہ ٹھاٹے مار رہا ہے, آپ تشریف لائے. تو ایسا لگتا ہے وہ لیٹر پڑھ کے کہ جیسے کسی سیر سپاٹے کی جگہ پر امام السلام کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ایک وزٹ کیجئے, سیر کرنے آ جائیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ امام ہم امام حسین السلام ہم بغیر امام کے ہو گئے, آپ ہماری مدد کیجئے. اور تھریٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تو ہم رسول اکرم سے روز قیامت آپ کا شکوہ کریں گے. تو کیا ایک شیعہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ آج کے شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بغیر امام کے ہیں. یہ بغیر امام کے کہنا, چاہے امام نظر آئے یا نہ آئے, ہم بغیر امام کے تھوڑی, بغیر امام تو ہیں ہمارے. تو یہ خود کہنا اس بات کا کہ ہم بغیر امام کے ہیں, یہ خود اس بات کی دلیل کرتا ہے کہ وہ امام وغیرہ کو اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے جو ہمارے امامت کا کانسیپٹ ہے. وہ خالی امام بول رہے تھے, عربی کا لفظ امام بول رہے تھے, ہم بغیر امام کے رہ گئے. عزیزان گرامی قدر, اب امام حسین علیہ السلام کو لیٹر بھی لکھا ہے جناب مسلم السلام. اسی اثنا میں یزید نے بھی لیٹر لکھے ہیں بنی ہاشم کو, اور ایک لیٹر لکھا ہے عبداللہ ابن عباس کو. عبداللہ ابن عباس کو جو لیٹر لکھا ہے, اس لیٹر کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اما بعد کہ جو ہے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کی ہماری رشتہ داری ہے. عبداللہ ابن عباس سے کہتا ہے, یزید لکھتا ہے کہ آپ کی ہماری رشتہ داری ہے اور حسین اور آپ بنی ہاشم کے بڑے ہو,
حسین جو ہے ہماری رشتہ داری کو توڑ رہے ہیں. کیا رشتہ داری تھی امام حسین السلام میں؟ کوئی رشتہ داری تھی. تو کہ انہیں سمجھاؤ. عبداللہ ابن عباس معتبر شخصیت ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس کا اعتبار اتنا نہیں. آپ سنتے ہوگے کہ وہ حدیث کئی مولا کے امام علیہ السلام کے شاگرد تھے. اعتبار تو ہے ان کا، لیکن اتنا اعتبار نہیں جتنا سلمان کا ہے، ابو ذر کا ہے، مقداد کا ہے، قمبر کا ہے، کمیل کا ہے. عبداللہ ابن عباس میں لیٹر میں لکھا ہے کہ ہاں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جو کہ سمجھانے کی کوشش بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت عباس ابن عباس جو ہے اتنی نہیں تھی، کیونکہ یہ جملہ ہی بتا رہا ہے ابن عباس کا کہ جو لکھا ہے یزید کو جواباً کہ میں اچھا ٹھیک ہے کوشش کروں گا، ٹرائی کروں گا. تو امام علیہ السلام کو، امام وقت کو کوئی دوسرا سمجھا نہیں سکتا. امام کی اطاعت کی جاتی ہے، امام کو مشورہ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہے مصلحتاً بول رہے ہوں، مصلحتاً لکھ رہے ہوں، لیکن ان کی معرفت نہیں ہے. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام پر دیکھیں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، کتنی بڑی ڈکٹیٹر حکومت ہو، وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنی حکومت کو دین کی سند دلا دے. لہذا علماء سو، برے علماء نے جو ساتھ دیا یزید کا، اس میں خصوصی طور پر قاضی شریح کا نام ہے. قاضی شریح وہ شخصیت ہے کہ نہ صرف ابو بکر کی حکومت سے لے کر عمر، عثمان اور اس کے بعد جو ہے امام علی علیہ السلام کی حکومت میں بھی وہ چیف جسٹس کے پوسٹ پر جو ہے وہ قابض رہا، یعنی وہ رہا ہے برسر کار. اور جب امام علیہ السلام نے اسے ہٹانے کی بھی کوشش کی تو اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ شورش کے حالات ہو جاتے تھے، بغاوت کے حالات ہو جاتے تھے کوفے کے اندر. لہٰذا امام علیہ السلام ہٹا نہیں پائے. کئی مرتبہ اسے معزول کرنا چاہا، معزول نہیں کر پائے کیونکہ اس کی پبلک سپورٹ بہت عیار اور مکار شخصیت. تو قاضی شریح جیسے لوگ جو آج بھی جیسے فتویٰ دے رہے ہیں کراچی کے اندر، جن لوگوں نے کل رویت ہلال کمیٹی کا جو صدر تھا اس نے فتویٰ دیا شوق زرداری اور مجلسوں کے خلاف. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ دے کر بات کرتے ہیں، پیسہ دے کر جو ہے فتویٰ دیتے ہیں. یہ فیکٹری وہ فیکٹری ہے، تو یہ وہیں سے چل رہی ہے. لہٰذا قاضی شریح سے فتویٰ دلایا 4 محرم الحرام ہجری 61 کو یزید نے. امام علیہ السلام پر جو بلیم لگے 4 و 5 وہ ملاحظہ فرما لیں. وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام پر 5 بلیم لگے. اس کو یاد رکھیے. آج بہت سے لوگ ہمارے یہاں علماء کے، اپنے علماء حق کے خلاف ہیں، مراجع کرام کے خلاف ہیں، اپنے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور وہی فکر ہے جو بنی امیہ نے اس زمانے کے لوگوں کے درمیان ڈالی. پہلا بلیم جو امام حسین علیہ السلام پہ لگا وہ یہ تھا کہ تم نے امام وقت کے خلاف خروج کیا. بغاوت. خروج مطلب کبھی بھی سنیں آپ یہ لفظ تو اسے سمجھ لیجیے گا امام وقت کون، یعنی یزید اس سے منظور ہے، مقصود ہے اس سے کہ امام وقت کے خلاف تم نے جو ہے وہ بغاوت کی، تم نے جو ہے وہ خروج کیا. لہذا تم جو ہے واجب القتل ہو. امام علیہ السلام کو پہلے 5 جو اتہام، 5 جو تہمتیں لگائی گئیں قتل امام حسین السلام کے لیے، اسے سن لینا غور سے کہ امام وقت پہ خروج کیا ہے، لہذا آپ بغاوت کریے، لہذا آپ واجب القتل ہیں. تو کیا یزید جیسا امام تھا؟ یہ لوگ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا غلبہ ہو جائے حکومت میں، چاہے وہ قتل و غارت کر کے آیا ہو اور وہ حکومت تک پہنچا، حکومت کرے، تو پھر اس کے خلاف جو ہے بغاوت نہیں کی جا سکتی. تو اگر یہ آپ کا کانسیپٹ ہے تو جہاں قتل و غارت بھی نہیں ہو رہا تو پھر جنگ جمل کے اندر جو ہے امام علی علیہ السلام امام وقت تھے اور کسی کا قتل بھی نہیں کیا تھا، تو یہ جمل واقع کیوں کی گئی، جمل کی لڑائی لڑی کیوں گئی؟ یہ جمل کی لڑائی کے اندر یہ بصرے سے چل کے، کوفے سے چل کے جو لوگ بھی مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، جو بھی امام کے خلاف آ گیا سمجھے وہ باغی ہے. صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باغی تو وہ شخص ہوا کہ جو، اگر یہی والی تھیوری ہے کہ کسی بھی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ اس کے خلاف آیت اللہ باقر نمرش کو شہید کیا، یوں کر کے تو کیا انہوں نے، وہی والی تھیوری چلی آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ وہ شخص حکومت وقت کہ جو بالکل شورا کے ذریعے سے آئی ہو، یعنی الیکشن کے ذریعے سے آئی ہو یا کیسے چاہے قتل و غارت کے ذریعے سے آئی ہو، تو اس کے خلاف جو ہے وہ شورش نہیں کی جا سکتی. تو پھر یہ ہندوستان میں موجودہ حکومت کے خلاف یہ شور بلند کر رہے ہیں. تو آپ سہو اس بات کو
کیونکہ وہ تو الیکشن کے ذریعے سے آئے، اب وہ 400 سیٹیں لے کے آئے ہیں، تو پھر یہ جو ہے بغاوت یا یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ وہ تو بالکل جو ہے نا ان کی اکثریت کے طور پر جو ہے وہ اکثریتی طور پر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تھیوری آپ ایک جگہ بناتے ہو، ایک جگہ اس کی حمایت کرتے ہو، تائید کرتے ہو، اور دوسری جگہ اس کی مخالفت کرتے ہو۔ تو پہلا اتہام، پہلی تہمت، پہلا بلیم، پہلا چارج جو امام حسین علیہ السلام پہ لگا وہ کس بات کا تھا کہ تم نے جو حکومت وقت ہے اس کے خلاف آپ نے بغاوت کری ہے۔ دوسرا جو تھا وہ یہ کہ تم نے بیعت توڑی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کی ہی نہیں تھی کسی وقت بھی یزید کی یا اس کے باپ معاویہ کی۔ جو یہ والی بات جو ہے، یہ والا بلیم، یہ والا چارج لگایا جائے امام حسین علیہ السلام پر کہ آپ نے بیعت کو توڑی ہے، بلکہ بیعت تو تم نے توڑی ہے، اس لیے کہ دیکھیں آج کی رات بھی شہادت کی ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی، اور 10 سفر بھی ہے، اور بہت سی مختلف تاریخ ہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بولا نہیں جاتا ہمارے۔ جناب سکینہ وہ شخصیت ہیں سلام اللہ علیہ کہ جو دربار یزید میں حالت اسیری میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ اما سمیتا، اے یزید کیا تو نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی تو نے جو ہے حدیث نہیں سنی ہے رسول اللہ کی زبان؟ روایت کی روح سے امام حسین علیہ السلام سے 10 سال بڑا تھا یزید، صحیح ہے، یہ لوگ عمر گھٹا کے بولتے ہیں، لیکن بہرحال تو نے سنا نہیں ہے کہ تو غدیر کے اندر موجود نہیں تھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ۔ تو یزید میں سارے اچھے برے لوگوں نے، یہ سارے صحابہ کو اچھا کہتے ہیں، سارے اچھے برے لوگوں نے کیا کیا؟ بیعت کی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر یہ حکومت آ گئی، 25 سال آ گئے، پھر معاویہ برسرکار آ گئے، پھر یزید آ گیا۔ تو یہ بتائیے کہ من کنتو مولا فہذا علی المولا کس نے بولا تھا؟ رسول اکرم نے۔ تو جو اس بات سے منہ مڑے اس نے بیعت توڑی، یا جس نے کبھی بیعت نہیں کی اس نے کیا بیعت توڑی؟ لہٰذا بیعت لوگوں نے توڑی کہ جن لوگوں نے غدیر میں انکار کیا تھا، اقرار کیا تھا، اس کے بعد جو ہے منکر ہو گئے، لہٰذا وہ ان لوگوں نے بیعت توڑی ہے۔ تو یہ والا بلیم بھی امام حسین علیہ السلام پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام پر ایک تیسرا بلیم یہ لگایا کہ تم نے جو ہے وہ امت کے درمیان جو ہے تفرقہ ڈالا، یعنی امت کے درمیان جو ہے پھوٹ ڈالی۔ تو امت کے درمیان پھوٹ ڈالنا، امت کے درمیان تفرقہ ڈالنا، قرآن مجید کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ دو اور آپس میں تفرقہ جو ہے نہ ڈالو۔ تو تفرقہ ڈالنا کسے کہتے ہیں؟ تفرقہ ڈالنا کہ یہ ہے کہ 25 بدماش ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ آج بن سلمان کے پاس جو ہے نا سارے عرب امارات اور سارے گلف کے جو ہے وہ تمام کنٹریز جمع ہو گئے اور اس بات پہ بیعت کر رہے ہیں کہ اسرائیل سے جو ہے وہ ہاتھ ملا لیا جائے۔ تو کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جو ہے آیت کیا ان لوگوں کے لیے آئی ہے کہ اسرائیل سے جو ہے بیعت کر لی جائے؟ امام حسین جو امام امت ایک طرف ہے، اس کی وحدت ایک طرف ہے، اس کی یونٹی ایک طرف ہے، اس کے علم کے نیچے جانا ایک جانب ہے، اور سارا باطل اگر ایک جگہ جمع ہو جائے اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی قوم کے اندر تفرقہ نہیں ڈالا۔ یہ جو تفرقہ ڈالنے کا الزام لگایا گیا تو یہ آج بھی دیکھ لیجیے کہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کسی سے بھی اتحاد کر لیں، بن سلمان خالی اتحاد کو، چاہے وہ ٹرمپ سے اتحاد کر لیں، چاہے وہ اسرائیل سے اتحاد کر لیں ان کے، اور چاہے امارات والے کر لیں، تو یہ تو ہو گیا اتحاد، یہ وحدت کہلائے گی ان کی۔ اور امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف کھڑے اگر ہو جائیں تو اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب انہوں نے دفنہ ڈالا۔ وہ جو خود مرکز اتحاد ہے، خود مرکز وحدت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کو یہ کہنا کہ آپ نے تفرقہ ڈالا ہے، یہ ایک بلیم بھی جو ہے امام حسین السلام کا خارج کیا جاتا ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام پہ بلیم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن کس نے لگایا؟ یہ علماء سو نے، جو وہ لوگ جو درباری تھے جو سکوں کی کھنک، درہم و دینار کی کھنک سن کر جو ہے وہ یزید کی طرف چلے گئے۔ یہ جو قاضی شریح تھا پہلے امام حسین السلام کے قتل کے لیے جو ہے فتویٰ دینے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن جب اسے 1 لاکھ درہم بھجوائے ابن زیاد نے تو پھر اس نے فتویٰ دے دیا 4 تاریخ کو، 4 محرم الحرام کو۔ یہ ایک بلیم تھا امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے خون ناحق میں شریک ہے خلیفہ کے۔ خون ناحق کس کا تھا؟ یعنی عثمان کا۔ عثمان کا خون ناحق یعنی کون تھا؟ کس کا بدلہ کس سے لیا جا رہا ہے؟
यजीद ने क्या कहा था? दरबार यजीद में खुद का कहा था, काश आज मेरे बद्र वाले आबाओ अजदाद, मेरे लोग जिंदा होते रिश्तेदार, तो आज मुझसे कहते वेल डन, शाबाशी देते, और वो कहते कि भाई यजीद तूने बहुत अच्छा करा, तेरे हाथ शल ना हो, यानी बेटा तू जिंदाबाद रहे। ये इमाम हुसैन सलाम पे क्या इसने ब्लेम लगाया? इसने ब्लेम ये लगाया कि खलीफा के खून के शरीकों ने जंग सिफ़ीन जिस इल्ज़ाम के तहत हुई थी मौला अली अलैहिस्सलाम पर, वही इल्ज़ाम किस पर है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसका मतलब ये हुआ, देखिए आज हम औलाद सैयदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ज़रूरत इससे पेश आ रही है कि ज़रूरत है इस बात की कि औलाद सैयदा का दिफा किया जाए। आयतुल अज़मा ख़ामनेई कौन है? औलाद सैयदा। आयतुल अज़मा सिस्तानी कौन है? औलाद सैयदा है। सैयद हसन नसरुल्लाह कौन है? औलाद सैयदा। शहंशाह हुसैन नकवी कौन है? औलाद सैयदा। भाई जो भी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ का दिफा करे वो औलाद सैयदा है। औलाद फ़ातिमा ने बचाया है दीन को, मुश्किल कुशाए मज़हब व मिल्लत है फ़ातिमा। तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने एक वक्त जो है इस्लाम को बचाया था, एक वक्त जो है औलाद सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, बल्कि हर वक्त जो है हमें वक्त जो है औलाद सैयदा दीन को बचाती है। कल करबला के मैदान में जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो दीन इस्लाम को बचाया। आज खलीज के अंदर, आज इराक़ के अंदर, आज सीरिया के अंदर जब वक्त पड़ा और जब इन दाइश वालों ने, आइस वालों ने कहा कि हम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र मुबारक को शिकाफ्ता करेंगे और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की लाश को निकालेंगे और उस जगह पर जहाँ पे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र मुबारक है यजीद का स्टेचू बनाएंगे, मुजस्समा बनाएंगे। कौन आया आगे? वो उलमाए सू आए क्या आगे जो दीन का दम भरते हैं? कोई खलीज सऊदी अरब के कोई मुफ्ती आया, उन्हीं के फतवे पर, अरऊर के फतवे पर, जिसने कहा था कि हम जो है वो शियों का कीमा बना देंगे मशीन के अंदर। उन्होंने फतवा क्या दिया कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कब्र को जो है निकाल कर बेहुरमती की जाए। दिफा किसने किया? दिफा किया आयतुल अज़मा ख़ामनेई ने, आयतुल अज़मा सिस्तानी ने। वो जो तारीख़ी फतवा है आयतुल्लाह सिस्तानी का, जिसके बाद जो है ये हजद शाबी, सही है, जिहाद किफ़ाया का जो फतवा दिया, एक फतवे का असर ये हुआ कि 2.5 दिन के अंदर 25 लाख वॉलंटियर्स इराक़ के अंदर जमा हो गए दिफा करने के लिए, और ऐलान करना पड़ा बाकायदा इराक़ी आर्मी के चीफ को कि हमें अभी आर्मी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फोर्स बहुत ज़्यादा हो गई है। अजीज़ों, ये वो लोग हैं, वो नौजवान हैं, आपको इस बात के लिए ये इंटरटेन नहीं है मजलिस है, ये मातम इंटरटेन नहीं है। आप अगर मातम करो तो उस मार्फत के साथ करो। आज आप मातम अगर कर रहे हैं, सीने पे हाथ जा रहा है, तो ताक देना दिन नहीं करना। ये पहले ये मैं देख रहा हूँ कि पंजाबी स्टाइल हमारे यहाँ आ रहा है, शर्टें उतार के मातम कर रहे हैं। तो ये तो मातम की खुद तौहीन है, शर्टें उतार के मातम करना। अपना खैर कहीं अंदर हो, ठीक है, आप कर लें, जोश में आते हैं, लेकिन ये है कि आपको किसी जगह पर अगर हम कोई क्लिप दिखाई जाए तो इंट्रोडक्शन कराया जाए तो ये तो कहेंगे भाई अज़ादार हैं, आप कहाँ से लगेंगे अज़ादार? मातम कमीज़ उतार के, आप बनियान उतार के अगर आप मातम करें, आपको लगना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हरकत और सकनात से कि आप मातमदार हैं। तो आप काला लिबास पहनकर जो है ना आप इमाम हुसैन सलाम को मातम कर। लिहाजा उलमाए सू और उलमाए हक हमेशा दो बदू रहे हैं। हुआ क्या, आपने देखा 2011 से जो जंग हुई इराक़ और सीरिया के अंदर, शिकस्त किसकी हुई? शिकस्त उस नज़रिए की हुई जो नज़रिया बनी उमैया का नज़रिया है, जो ये चार्ज लगा रहा है हर ज़माने में, ये चार्ज लगता रहा है हुसैनियों पे। आज भी ये चार्ज पाकिस्तान के अंदर आपने देखा, जुमे के रोज़ जो रैलियाँ हुई थी, वो कहते हैं कि सहाबा के 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप वो था जो सच बोलता था और एक ग्रुप वो है जो झूठ बोलता था, और वो मौला अली का ग्रुप है जो तक़िया का नाम लेकर झूठ बोलता है। तो जिसके लिए रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि अलीउन माल हक़ वल हक़्क़ु मा अली, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। वो तो झूठे हो गए, और जो नस्ली झूठे हैं जिनकी नस्ल का नहीं पता वो सच्चे हो गए। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझें। यजीद के बारे में कहा जाए, यजीद के बारे में पढ़ा जाए। यजीद वो शख्सियत है कि जो अपनी माँ से ज़िना करता था, यजीद अपनी बहनों से ज़िना करता था। ये खुद जो है मुसलमानों की तारीख़ है। अपने मुक़द्दसात बढ़ाओगे, अब आप कहोगे कि यजीद को भी जो है आप
रहमत उल्लाह बोले, यजीद को भी रिजवान अल्लाह ताला अलैहि बोले, यजीद को भी आप रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले। तो शिया ने किसी ज़माने में बातिल के साथ जो है वो इमाम हुसैन सलाम फरमा गए थे, यजीद से कहा था इन्नमा मिसला युवायो मिसलो, मुझ जैसा तुझ जैसी बैत नहीं करता। तो यजीद जैसे जितने जितने भी तारीख़ में आए हैं, जितने जितने, यजीद कोई पर्टिकुलर शख्सियत का नाम नहीं है, यजीद एक कैरेक्टर का नाम है जो कंटिन्यूस कैरेक्टर है जिसमें तसलसल है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला जो हुसैनी होगा कभी यजीद वक्त की बैत नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। ज़्यादा ज़रूरत है। पांचवा ब्लेम जो इमाम हुसैन सलाम पे लगाया, और कहा उसने यजीद ने कि मैं उम्मत का बाप हूँ, मैं उम्मत का बाप हूँ और तुमने जो है क़त्ल रहम किया, तुमने रिश्तेदारी तोड़ दी, लिहाजा मैंने बाप होने के नाते तुम्हें आँख कर दिया, लिहाजा वाजिब क़त्ल हो। तेरे अपने बाप का पता नहीं है, उम्मत का बाप कहाँ से आ गया? जिसके लिए बाप कहा उम्मत का, रसूल अकरम ने अली अलैहिस्सलाम के लिए कहा अना व अलीउन अबवाहु हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। यानी जो भी अली अलैहिस्सलाम से बगावत करेगा, जो भी अली को नहीं मानेगा, जो भी उनकी अजमतों को नहीं मानेगा, जो भी उनकी फजीलतों को नहीं मानेगा, वो खुद ब खुद जो है आँख होगा। न ये कि अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफ जो है वो ये बोले कि साहब हम उम्मत के बाप। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ब्लेम रखे गए, आज हुसैनियों को जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, चाहे वो शहंशाह हुसैन नकवी की शक्ल में हों, ज़रूरत है इस बात की कि हमारे बच्चे अपने उलमा का एहतराम करें, हमारे बच्चे उन लोगों को पहचानें, उन शख्सियात को पहचानें कि जिन्होंने हर दौर में अपना खून देकर इस्लाम को ज़िंदगी दी है, इस्लाम को हयात नौ दी है, इस्लाम को के गुलशन को तरोताज़ा किया है। चाहे कल इमाम हुसैन इस्लाम के बाद जो हैं जनाब मुख्तार जैसी शख्सियत हो, चाहे इस ज़माने में इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद बाक़र सर, आयतुल्लाह उस्मा सिस्तानी, आयतुल्लाह उस्मा ख़ामनी, चाहे नाइजीरिया के अंदर आयतुल्लाह शेख ज़कज़की हो। क्या मतलब है? एक इंसान है, एक इंसान, और तकरीबन वो जो है 1.25 करोड़ इंसानों को शिया करने वाली शख्सियत। ऐसा कौन सा वेपन है भाई उसके पास, कौन सा असलहा है, सिवाय ये कि उसका किरदार आले मोहम्मद के किरदार से टेली करता है, उसका किरदार आले मोहम्मद के किरदार से मिलता है जुलता है। उसको कबूल है 7 में से 6 बच्चे शहीद कर डाले गए, तो 7 में से 6 बच्चे शहीद करवाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद लबों पे शिकवा नहीं, पेशानी पे शिकन नहीं, ये कौन सा जज्बा है? ये जज्बा वो है, जज्बा हुर्रियत है, जज्बा शहादत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहा था कि मौला शहादत तो आपकी मीरास है, तो मौला ने कहा हाँ बेशक शहादत हमारी मीरास है। कहा कि शहीद होना आपकी आदत है? कहा हमारी आदत है। तो जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चाहने वाले होंगे हर दौर में उनकी आदत रही कि शहादत उनके लिए शहादत रही। ऐज़ान का इस्लाम के लिए आज एक इस्लाम क्यों तरोताज़ा है, इस्लाम के गुलशन पर जवानी क्यों है? इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर कुर्बानी में हिस्सा लिया। एक माँ का जिक्र करूँ मुख्तसर तौर पर और उसकी 2 औलाद का तज़किरा करूँ। किसका नाम? एक वो है कि देखिए जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घराने में जो बहुएं आई थी, जो ख़वातीन थी, देखिए एक जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब शूरा, जनाब सकीना सलामुल्लाह, एक इनका किरदार है भाई ये तो अहले बैत इस्मत व तहारत खानवादा, अहले बैत इस्मत व तहारत की बेटियाँ, उनका घराना है, तो इन्हें तो होना ही चाहिए कि कितने भी मसाइब गुजर जाएं। लेकिन जो इनके घरों में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दूसरी बेटियाँ आई थी, देखिए जिसे गुर्बत की आदत होती है ना, गरीबी की, तो उसे अमीरी अच्छी तो बहुत लगती है, बहुत अच्छी लगी, लेकिन जिसे अमीरी की आदत हो और उसे आप गुर्बत में डाल दें उसे कैसा लगेगा? वो सहन नहीं कर पाने का। जनाब उम्मे लैला कौन थी? जनाब उम्मे लैला आम घर की औरत। जनाब रबाब कौन थी? उमरुल कैस जैसे बड़े शायर की बड़ी बेटी शहजादी है जनाब उम्मे लैला शहजादी। ये जब आई हैं इस घर के अंदर और करबला का वाक़या मुदार हो गया, एक शिकवा दिखाइए आप मख्तल के अंदर, एक शिकवा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि बीबी आपने तो ये कहा था हमारे साथ ये हो गया। अजरुकुम अल्लाह, ऐसी खातून
کہ کربلا کے واقعے پر، حادثے پر، اس دلخراش سانحے پر جو مہر تائید لگائی ہے دو شخصیتوں نے لگائی ہے. ایک جناب علی اصغر علیہ السلام عزیز ایام اسیری ہیں، جناب سید سجاد، جناب زینب کبریٰ، اس روح کو سمجھیے گا. اور جناب مختار کے قیام کے 6 سال بعد جو جناب مختار نے بدلہ لینا شروع کیا ہے، اور جب شمر کا سر جناب سید سجاد علیہ السلام کو جناب مختار نے بھیجا، تو جناب مختار نے شمر کا سر دیکھتے ہی فوراً امام سید سجاد سجدہ شکر ادا کیا. لیکن ایک لفظ پوچھا آنے والے سے کہ حرملہ کی کیا خبر حرملہ کی کیا خبر ہے؟ حرملہ یعنی اتنا شہادت جناب علی اصغر کا صدمہ تھا جناب سید سجاد علیہ السلام کو کہ قاتل ہمیشہ نظر میں تھا حرملہ. شمر دیکھے سینے پر چڑھا، امام زمانہ کہتے ہیں زیارت ناہیہ مگر شمر جالسن علی صدرہی، کہ شمر سینے پر چڑھا ہوا تھا میرے بابا امام حسین علیہ السلام کی. پوچھا امام سید سجاد علیہ السلام سے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں مولا کہ آپ شمر جو ہیں، شمر نے امام حسین السلام کی گردن پسے گردن سے امام کو ذبح کیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شمر جو ہے وہ سینے پر چڑھا ہوا تھا. ان دونوں باتوں میں صحیح کون سی ہے؟ مولا نے کہا دونوں باتیں صحیح دونوں باتیں صحیح ہے. پوچھنے والے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے تو شمر نے امام کی داڑھی پکڑ رکھی تھی میرے بابا کی، سینے پہ چڑھا ہوا تھا، لیکن جیسی میری پھوپھی اماں کو دیکھا وہ میرے بابا کو پلٹایا، ہاں خود خنجر سے ایک مرتبہ میرے بابا کو ذبح کر دیا. عزیزو یہی وجہ تھی کہ امام سید سجاد علیہ السلام جب کسی جانور کو ذبح ہوا قصاب کے یہاں پر دیکھتے تھے تو وہ قصاب سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ بتا بھائی، ارے اسے ذبح کرنے سے پہلے کیا تو نے اپنے تلوار کو چھری کو تیز کر لیا تھا یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے نانا کی شریعت میں رہتے ہیں، جن کی شریعت میں ہم نے جو ہے چھری کو تیز کر لیا تھا. کہا کہ یہ بتا جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا کوئی دوسرا جانور تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں اے فرزند رسول، ہم نے جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا. مولا تڑپ جاتے تھے، کہتے تھے تیسرا سوال کرتے ہیں بھائی پانی پلا لیا تھا نہیں پلا لیا تھا؟ کہتے ہاں ہاں پانی پلا لیا تھا. اتنا سننے کے بعد کربلا کا رخ کر کر کہتے تھے اے میرے بابا آپ کو کس طریقے سے ذبح کیا گیا؟ خود خنجر سے 70 ضربیں آپ کے اوپر لگائی گئی، اے بابا پسے گردن سے آپ کو ذبح کیا گیا. اجرکم علی اللہ. میں آپ سے کہہ ہی رہا تھا عزیزان گرامی، دو شخصیتیں ہیں کربلا کے اور کربلا کے بعد. ایک کربلا ہے، ایک کوفہ اور دمشق ہے. کربلا کا جو باب ہے وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام نے لکھا، اور کوفہ اور دمشق کا باب جو ہے جناب سکینہ نے لکھا. اور بڑی عجیب سی بات ہے، دونوں کی ماں اگر کوئی ہے تو ایک مشترک ہی ہے، وہ جناب رباب ہے. ارے کہاں کتنی مصیبتیں دیکھی اس بی بی نے. عزیزان گرامی قدر کہتے ہیں آج کی رات بھی جو ہے شب شہادت جناب سکینہ ہے. عزیزو سب یہ کہتے ہیں کہ جب تیر چلا حرملہ کا تو حرملہ کا تیر بڑا تھا، اصغر کی گردن چھوٹی تھی. میں کہتا ہوں یہ کوئی کیوں نہیں کہتا ہے ذاکر، یہ عالم کیوں نہیں پڑھتا؟ ارے جو سکینہ کے تماچے شمر نے مارے، شمر کا ہاتھ بڑا تھا، سکینہ کے نقصان چھوٹے تھے. یہی وجہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے گزر گئی. بی بی کے رخساروں کے تماشوں کے نشان، شمر کی انگلیوں کے نشان، ہاں بی بی کے رخسار سے نہیں گئے. اجرکم علی اللہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سالم الذین ظلموا ایام تقلبهم لقبور مات الحسین.